جو یہ ساری سیاسی محاذر آئی ہے اس کی سائیڈ لائن پہ جو کچھ چل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی بھی آج پیشی تھی، پھر وہ 7 اپریل تک جو ہے وہ اب معاملہ چلا گیا ہے. لیکن جو شہباز گل صاحب کے ساتھ آج ہوا، اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کے ساتھ اسی طرح ہوا تھا، یہ رویہ جو اب پنپ چکا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ جی، شہباز گل صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور مجھے دکھ ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن اس سے پہلے جب اگر نواز شریف کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال پر تو گولی چلی تھی، آپ کے ناظرین کو یاد ہونا چاہیے، الیکشن کے دوران. اور اس کے بعد بھی ابھی چند دن پہلے جو ہے جس طرح جوتے پھینکے گئے اور جس طرح ہماری پرامن پریس کانفرنس تھی اس پر ہمارے اوپر یہ فاشسٹ رویے ہیں کہ نعرہ بازی اور غلط زبان کا استعمال، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ہماری جو خاتون کولیگ ہیں محترمہ مریم اورنگزیب، ان کی چادر کھینچنے کی کوشش کی گئی. تو جب اس طرح کے رویے حکومت برداشت کرے گی، کیونکہ اس دن بھی پولیس ہمارے سامنے موجود تھی جس دن سینٹ کا الیکشن ہونا تھا، تو اس دن اس قسم کی جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ اس طرح کا بیہیویئر کر سکتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حکومت کی امداد کرتے ہوئے ایک انگلی بھی نہیں اٹھاتے، تو پھر ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور یہی وہ فاشسٹ رویے ہیں کہ جب آپ گراؤنڈ نارم ڈسٹرپٹ کرتے ہیں، اور جو کہ عمران خان صاحب کی جماعت نے 2014 میں جو کنٹینر کے اوپر زبان استعمال کی تھی تمام سیاسی کارکنوں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، آئی جی اسلام آباد کے لیے، تو جب اس طرح کی زبان ایک لیڈر کی طرف سے آتی ہے تو وہ ایک اجازت کا ماحول، ایک پرمیسو ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بات ہم نے امریکہ میں 4 سال ٹرمپ کے دور میں بھی دیکھی، جس کا انجام جو ہے ان کی جو پارلیمان ہے اس پر حملے میں ہوا. یہاں پارلیمان پر حملہ جو ہے وہ 6-7 سال پہلے ہو گیا تھا. تو اس کے یہ ثمرات ہیں اور زہریلے ثمرات ہیں جو آج ہم نے دیکھے. جی نظامی صاحب. اچھا دستگیر صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال، آپ نے فیشنس رویوں کی بات کی، آپ اچانک محترمہ مریم کی ہارڈ لائن کے پیش نظر ان پہ نیب نے ان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں دائر کر دیا دعویٰ. جو نیب نے مریم بی بی کے خلاف درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے دیکھیں نا یہ کیا ظاہر ہوا ہے کہ، اور یہ بات اب مہر لگ گئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے 1 سے زائد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے اور نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، if I may use Justice مقبول باقر's words, to trample the rights, fundamental rights of Pakistan. یعنی ہمارے حقوق کو کچلنے کے لیے نیب ہے. اب عجیب بات ہے، اور میڈیا کو اس پر ضرور بات کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ میڈیا پہ بھی ایک ایشو اٹھے گا. یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے کہ نیب کب سے آزادی اظہار کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، کہ جی چونکہ اس خاتون نے جو بیل پر ہیں انہوں نے ایک خاص قسم کی گفتگو کی ہے، تو لہٰذا نیب جو ہے، آرٹیکل 19 بڑا واضح ہے، اور اگر اس میں کسی نے کوئی بریچ کیا ہے تو نیب اس کا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کے کہے. اور بڑے انسٹرومنٹس ہیں، حکومت خود جائے، لیکن چونکہ حکومت کے ہاتھ میں نیب کا یہ آلہ آیا ہوا ہے ریپریشن کے لیے، استبداد کے لیے، جبر کے لیے، وہ اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں. نظامی صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں استعفے نہ دیے تو لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہونا، زیادہ مؤثر نہیں ہوگا. یہ پی ڈی ایم واقعی سنجیدہ ہے کہ اب اس حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہے؟ نہیں، یہاں تک مولانا کہ آبجیکٹو کا تعلق ہے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، یا پی ایم ایل این کے تعلق ہے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی غالباً اسی نقطے پہ اکٹھی ہے کہ ان کو گھر بھیجنا ہے. لیکن اصل میں مولانا جو ہیں وہ تو اپنی کشتیاں جلا چکے ہوئے ہیں، اور وہ اس سسٹم کے اندر کوئی اسٹیک نہیں سمجھتے، اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ چاہے یہ سسٹم بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایجوٹیشن کے بھی حق میں ہیں، اور روز اول سے ان کا یہ پہلی کوشش جو تھی وہ بھی یہی تھی جو ناکام رہی. دوسری کوشش جو ہے وہ مکس ریزلٹس ہیں. یوسف گیلانی کی
فتح جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بھی ایک بہت بڑی فتح ہے سمبولیکلی، لیکن بعد میں جو سینٹ میں چیئرمین شپ کے الیکشن پہ جو کچھ ہوا، کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. اب رہا معاملہ استعفوں کا، تو استعفوں پہ پی ایم ایل این تو بظاہر تو لپ سروس پہ کر رہی ہے، اور وہ محترمہ نے کہا ہے کہ کل والے اجلاس میں پتہ لگ جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. ان کی اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے جو استعفوں کے حق میں نہیں ہے. اس کی وجہ بڑی واضح ہے. ان کی پاس جس طرح مولانا کے پاس کوئی اسٹیک نہیں، ان کے پاس ایک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے میں حکمران ہیں، اور وہ کیوں کر اپنے ایک سپرنگ بورڈ کو خود ہی ٹچ کر دیں گے. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، وہ تو اس معاملے میں مولانا کی طرف جی تقریباً فارغ ہے. ایک لحاظ سے ہے کہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور اگلے الیکشن میں بھی ان کو نظر آتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوگی. وہ اس کے باوجود کہ وہ غیر مرئی قوتوں کی مدد کا چلا سہارا لیں، لیکن اس دفعہ وہ بڑا مشکل ہوگا. تو اس صورتحال میں یہ جو چیز ہے یہ بڑی کروشل ہوگی استعفوں والی. اور صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ بھیج دیں، ایکسیپٹ جس طرح پی ایم ایل پی ٹی آئی نے ایک گمک کے طور پر یوز کیا تھا، اس تک تو ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ صورتحال خاصی گنجلک ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ استعفوں کی بیل منڈے چڑھے گی. اور پھر بہت سارے لوگ ہوں گے جو دونوں جماعتوں میں، خاص طور پہ پی ایم ایل این میں، جو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جائیں. نظامی صاحب، اگر استعفوں کی بیل منڈے نہیں چڑھتی تو پی ڈی ایم کا یہ اتفاق، یہ اتحاد برقرار رہے گا یا پھر منتشر ہو جائیں گے، یہ شیرازہ بکھر جائے گا پی ڈی ایم کا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ یہ شیرازہ جو ہے یہ بکھر جائے. لیکن زرداری صاحب اور بلاول جو ہیں، اور دوسری طرف پی ایم ایل این والے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی درمیانی رستہ نکالیں گے جس کے مطابق مولانا کے مطالبات کو لپ سروس بھی مل جائے، اور پارٹی یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی یونٹی قائم رہے. نظامی صاحب، لگ کیا رہا ہے نون لیگ جو ہے ابھی جو حالیہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بیک ٹو سکوئر، وہی جی ٹی روڈ والے بیانیے کی طرف جاتی واپس دکھائی دے رہی ہے؟ جی، میاں صاحب تو جی ٹی روڈ والے بیانیے پہ ہی بلیو کرتے ہیں، اور وہ اکثر جو شہباز شریف اور دوسرے جو پارٹی کے سینئر ایلیمنٹس ہیں جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے اجتناب کریں، وہ ان کی بات مانتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ان کا جو لائے عمل اور جو لائن ہے وہ یہی ہے. لیکن کیا آپ دیکھیں نا، آج ایک اور واضح بات نظر آئی ہوگی کہ محترمہ مریم کے ساتھ حمزہ شہباز جو ہے وہ اکٹھے نہیں نظر آتے ہیں، کمپنی نہیں کرتے. اور اگر باقی پی ایم ایل این کے لوگوں سے مشترکہ پریس کانفرنس ہو